من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معطل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فقر تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد لائق عزت تکریم حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، علامہ اسحاق خلیلی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، علامہ تاج الدین نعیمی صاحب، اور اسی طرح سے ابھی خطاب فرما رہے تھے نظر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مجھے آج کی اس محفل میں میرے دوست حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبداللہ قادری نوری دامت برکاتہم العالیہ نے مدعو کیا، اور یہ تمام علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں تو اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا کارکن ہوں، لیکن کارکن ہوں اہل سنت کا۔ اہل سنت کا کارکن ہونا بھی یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا امتی ہونا سب سے بڑا شرف ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں موجود تھے، اور اس وقت اس زمانے کے جو مقرر شعلہ بیان تھے وہ خطاب کر رہے تھے۔ ایکو کم کر دیں، آواز اٹھا دیں، ایکو بند کر دیں، آواز نہ رکھیں۔ تو اس وقت کے جو مقرر شعلہ بیان تھے وہ خطاب کر رہے تھے، تو ان کے خطاب میں اپنے دوران خطاب انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آج کا یہ بدنصیب مسلمان کہ جو رات گئے تک سینما میں فلم دیکھتا ہے اور صبح فجر کی نماز یہ ترک کر دیتا، لفظ استعمال کیا بدنصیب۔ تو حضور مفتی اعظم ہند اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا خطیب صاحب اپنے جملے کو آپ بدلیں اور توبہ کریں۔ تو وہ کہنے لگے حضور میں نے ایسا کون سا جملہ کہہ دیا کہ جس پر توبہ کرنی پڑے؟ فرمایا کہ تم نے حضور کی امت کو بدنصیب کیسے کہہ دیا؟ اگر یہ بدنصیب ہوتا تو حضور کا امتی نہ ہوتا، حضور کا امتی ہوا ہے تبھی تو خوش نصیب ہے۔ تو حضور کا امتی بدنصیب نہیں ہو سکتا، تو اہل سنت و جماعت کا کارکن بننا یہ بھی بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اور میں آج کی اس تقریب میں بالخصوص اپنے بھائی علامہ مفتی عبداللہ نوری صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں اپنے جوانوں کے ان حوصلوں کو دیکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر کہ جنہوں نے اس کو کوئی ہلکا مسئلہ نہیں لیا بلکہ اپنے رات دن ایک کیے، اور آج پورے پاکستان میں ان کی یہ ختم نبوت مومنٹ جو ہے وہ جگمگا رہی ہے، میں اپنے اس بھائی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اور مجھے ایسے جوانوں کو دیکھنے کے بعد مجھے دلی تسلی ہوتی ہے کہ جب تک امت میں ایسے جوان زندہ ہیں مرزا کو موت آتی رہے گی۔ جب تک آپ جیسے حوصلہ رکھنے والے لوگ، آپ جیسے ختم نبوت پر مر مٹنے والے لوگ اپنے بزرگوں کے لہو کو رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ ہمارے جن بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانی پیش کی ہے انشاءاللہ ان کے لہو کی یہ گرمی اور حرارت انشاءاللہ قیامت تک بولتی رہے گی۔ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین متین پر پہرا دیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگوں نے کورس کیے، اور وہ عقیدہ وہ نظریہ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی آخری رسول ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم نے تو اپنے حبیب کے لیے ختم نبوت کا اعلان فرما دیا،
لیکن اس ختم نبوت کے عقیدے پر جو تحفظ کرنے کے لیے جو حضرات کھڑے ہوئے تو میرے رب نے ان کو بھی وہ تمغہ امتیاز عطا کیا، فرمایا کہ مومنوں میں کچھ مرد ہیں. تو ہمارے یہاں جب مرد کی تعریف کی جاتی ہے کہ جس کی مونچھیں تگڑی ہوں، جس کے سینہ سکس پیکس ہو، باہر نکلے تو لوگ اس کی دہشت سے گھبرائیں، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا مرد ہے. میرے رب نے فرمایا کہ یہ مرد نہیں، مومنوں میں کچھ مرد ہیں. میرے مالک ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا صدق ما عہد اللہ علیہ، کہ انہوں نے اپنے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا. یہ ہے وہ مرد. تو سب سے پہلے اگر مردوں کی بات کی جائے تو یقیناً قرآن مجید ان لوگوں پر نازل ہوا کہ جن میں سر فہرست نام آتا ہے صدیق اکبر کا، جس میں سر فہرست نام آتا ہے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، خالد بلال، اور سرور کونین شمع رسالت کے ان پروانوں کا کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک ایک ذرے کا اور تعظیم کا انہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا ہے. ختم نبوت کا یہ جو جلسہ سجا ہے نا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ جناب کیا بات ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس پر جلسہ کرنا، اس میں علماء کو بلانا، اس میں گفتگو کرنا اور ختم نبوت کی وہی بات جو ہم نے بچپن سے پڑھی ہے، آپ کو نہیں پتا. اس جلسے کی بڑی شان ہے. ایسا ہی ایک جلسہ، یہ تو انسانوں کا جلسہ ہے نا، عالم ارواح میں ختم نبوت کا سب سے پہلا جلسہ ہوا تھا، جس کا ذکر میرے رب نے تیسرے پارے میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اے جماعت انبیاء آپ سب اپنے اپنے وقتوں پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کتاب اور حکمت آپ کو دی جائے گی. میرے مالک اس کتاب اور حکمت میں ہوگا کیا؟ رب نے فرمایا میرے حبیب کی نعتیں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ ہر ایک نے اپنے وقت میں آ کر یہ ذکر کرنا کہ میں تو آ گیا، نبی آخر الزمان آنے والے. اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو آ گیا لیکن میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو فرمایا ثم جاءکم رسول، ساری جماعت انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام آ جائیں گے، اور سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا. مجھے بتائیں یہ جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلان اس میں کیا کیا گیا تھا کہ سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی ذکر ہوا کہ میرے رسول کے بعد بھی کوئی آئیں گے؟ ثم جاءکم رسول، پھر سب سے آخر میں میرے رسول آئیں گے. میرے رسول پر ایمان بھی لانا، میرے رسول کی مدد بھی کرنا. اب رب کریم نے اتنا فرما دیا، سامنے جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح ہیں، ان سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. تو بات یہیں پر ہو جانی چاہیے تھی کہ نبی اللہ کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، لیکن رب کریم فرما رہا کہ مسئلہ میرے حبیب کی عظمت کا، مسئلہ میرے نبی کی ختم نبوت کا ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم لوگوں نے اس بات پر اقرار کر لیا، ختم نبوت پر گواہ بن گئے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اس پر گواہ ہو گئے. رب نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم، تم بھی گواہ ہو، یہ خدا بھی اس پر گواہ ہے. یہ ختم نبوت پر مہر تھی میرے رب کریم کی طرف سے. قرآن مجید کی ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ہیں کہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میں تو علماء کرام اور اکابر بزرگان دین کی موجودگی میں صرف اتنا کہ میں چند ہیڈ لائنیں ہی پیش کر سکتا ہوں، ورنہ یہاں پر محدث بھی موجود، مفسر بھی موجود، اکابر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. میں تو کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا کارکن ہوں، اور عبداللہ بھائی میری طبیعت سے بھی واقف ہیں کہ الحمدللہ کارکن بن کر کام کرنے کا جو لطف آتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو آپ جتنے بھی کارکن ہیں نا اہل سنت و جماعت کے، جتنے بھی یہاں پر کارکن ہیں، ان سب کو میرا سلام ہے کہ جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں، بس دل میں عزم مصمم اور ارادہ پکا ہو تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں ہوتی. یعنی میں ابھی آپ نے جیسے سنا مفتی عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ عرب میں ایسا ہے، ایسا ایسا. واقعی میں عرب میں جانا، عرب میں کام کرنا، عرب علماء کے ساتھ رہنا، وہ تو بال کی کھال نکال کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جب بندہ ارادہ پکا کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پر طلبہ کی خدمت اور اپنے علماء اور اکابر علماء عرب کے ساتھ ہم نے اپنی اہل سنت و جماعت کی جو یکجہتی ہے
اس یکجہتی کو ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے، آپس میں ملا کر رکھنا ہے، تو آج آپ کو سن کر لطف آئے گا کہ ملک شام میں علماء شام یہ کہتے ہیں احمد رضا خان صرف پاک و ہند کا امام نہیں، وہ تو عرب کا بھی امام ہے۔ جو عزت اور رسپیکٹ، اس لیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا، وہی عقیدہ علماء شام کا ہے، وہی عقیدہ علماء عراق کا ہے، وہی عقیدہ علماء مصر کا ہے، وہی عقیدہ علماء لبنان کا ہے، وہی عقیدہ علماء مراکش کا ہے، وہی عقیدہ علماء جزائر کا ہے۔ پوری دنیا میں تمہارا عقیدہ ہے، پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت پر پہرا دینے کا جذبہ رکھنے والوں سنو تمہاری شان کیا ہے۔ میں بیان نہیں کرتا، میں اس کی زبان سے یہ قول لے کر آتا ہوں کہ جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کیسے بولتا ہے تو جب عمر گفتگو کر رہے ہوں ان کے چہرے کو دیکھا کرو، میرے عمر کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم عمر ہے۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جن کی زبان سے خدا بولے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک رات ایک دن سب پہ بھاری ہے، ایک رات ایک دن پوری امت پہ بھاری ہے۔ ابو بکر اپنی وہ رات مجھ کو دے دو، عمر اور عمر کے پورے خاندان کی نیکیاں تمہارے حوالے، بس ایک رات مجھے دے دو، یا ابو بکر ایک دن مجھے دے دو۔ پوچھا کہ وہ رات کون سی، وہ دن کون سا؟ تو فرمایا فاروق اعظم نے کہ جس رات غار ثور میں سرکار اپنا سر انور ابو بکر کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اس رات سے زیادہ قیمتی کوئی رات نہیں، اور جس دن میں ابو بکر نے مسلمہ کی دھجیاں اڑائی تھی اس دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ختم نبوت، اب آپ کو پتا چلا کہ اس رات سے اچھی کوئی رات نہیں جس رات میں آپ بیٹھ کے اپنے نبی کی ختم نبوت پہ جلسہ کر رہے تھے۔ اس جلسے کی اہمیت آپ کو پتا چلی، میں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے آپ کو جو ہے ان کا فرمان یہ سنا دیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر سب سے پہلے جانتے کس نے قربانی، اس دنیا میں سب سے قربانی کس نے پیش کی؟ خود میرے نبی کے لخت جگروں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور جس وقت میں حضرت ابراہیم کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر شریف میں اتارا تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں العین تدمع والقلب یحزن وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیری جدائی نے تو سارے جہاں کو ہی غمزدہ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے شہزادے سے یہ بھی فرمایا کہ ابھی قبر میں جب آئے نکیرین اور پوچھے من ربک ما دینک، تو تم نے کہنا ہے انا ابن رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے ہوئے لیکن بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کے بیٹے اگر نہ ہوتے تو کوئی یہ نہ کہتا کہ گزشتہ اور سابقہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سب کے لخت جگر تھے، اللہ کے محبوب کے بیٹے نہ ہوئے۔ یعنی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہ ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقص ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ حضور کی ذات میں عیب کا تلاش کرنا یہ تو ناممکن ہے، ان کی ذات میں تو نقص کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اب جب یہ جوان ہوں گے تو دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ نبی ہوتے ہیں، اگر نبی نہیں ہوتے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی ہیں۔ اور میرے حبیب کے بیٹے جوان ہوں اور نبی نہ ہوں تو یہ حبیب کے شان کے لائق نہیں، اور اگر یہ نبی ہوتے ہیں تو وہ جو محل ختم نبوت کا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بچپن میں ہی وصال کر گئے، تو پتہ یہ چلا کہ ختم نبوت پر سب سے پہلے جان کس نے دی؟ میرے سرکار کے شہزادوں نے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں نے یہ جان دی ہے۔ ہم نے تو اپنے ان جلسوں کو یہ سجانا، اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے 1953 سے
جو یہ تحریک چلی اور 74 جا کر یہ تحریک چلی ہے، بہت سے تو یہاں پر ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی میں اگر اپنی خود کی بات کروں تو 74 تک تو میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے وہ جو اکابر علماء کرام تھے کہ جن کو جیلیں ہوئیں، جن کو سلاخیں ہوئیں، جن کو سزائیں ہوئیں، جو اس میں جام شہادت نوش کر گئے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اکابر علماء اکرام کے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت آج پوری دنیا میں سنی مناتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور مبارکباد دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، پاکستان کو۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک کے آئین میں 2 ایسے قانون ہیں، شاید ان 2 قانون کی یہ برکت ہے کہ چوروں کے کھانے کے باوجود بھی ہمارا پاکستان چلنا ہے۔ آپ یقین کریں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور ہمارے آئین کے جو دستور میں یہ جو 2 عقیدے آ گئے، آپ کو یہ عقیدہ کہیں پر ملے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ بلاد اسلامیہ کے جن کی تعداد پورے 27 کے قریب ہماری اسلامی ریاستیں، کتنے 27 ممالک ہیں، 27 ممالک میں اگر یہ قانون آپ کو نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان پھر کافروں کی نظروں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ محفل کریں، آپ نعت پڑھیں، اس سے نہیں۔ لیکن جس وقت میں آپ بات کریں گے تاجدار ختم نبوت، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان جلسوں کی جو دھمک ہے نا، وہ ڈنمارک میں بھی سنی جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، ریئلٹی۔ وہ 12 ربیع الاول کو ہمارے بچے ایسے اپنے سروں پر باندھ کر جب نکلتے ہیں نا، یہاں لکھا ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے بچہ دکھا رہے ہوتے، کہنا تم کیا سمجھتے ہو ایک ممتاز کو مروات کر شہید کروا لیا، اور پاکستان میں تو ابھی بھی سینکڑوں ممتاز گھوم رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے بہت گھبراتے ہیں۔ تو پاکستان کے وہ جو 2 قانون ہیں کہ جس قانون کی آبیاری کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے پاکستان کا سب سے پیارا قانون یہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، ختم نبوت کا منکر، اور ناموس رسالت کا جو مسئلہ 295C کا ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ ہمارے ملک کے جو 2 قانون ہیں، ان 2 قانون کی برکت ہے کہ پاکستان سلامت ہے۔ اور ایسی بات نہیں، یہ قانون اگر ہم کو ملے تو پھر کہاں سے ملے؟ یہ ہمیں سرور کونین سے ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب مسلمہ آیا تھا نا، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک ٹہنی ہے، اور مسلمہ کہتا ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ شہر آپ کے، دیہات ہمارے، یعنی دیہات میں میری نبوت ہوگی، شہر میں آپ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نبوت کے مسئلے پر، او مسلمہ اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اس کے بعد مسلمہ کا پیغام لے کر اس کے 2 چیلے آئے، ایک کا نام ہے ابو اساکا، ایک کا نام ہے ابو نواحہ، ابن اساکا ابن نواحہ، یہ دونوں پیغام لے کر آئے مسلمہ کا، اور اس میں یہی بات لکھی تھی کہ شہر آپ کے ہوں گے، دیہات ہمارے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جانتے کیا فرمایا؟ توجہ کریں، ختم نبوت کے مسئلے کو جو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس کا منکر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا جب میرا نبی اس مسئلے پر وہ رحمت للعالمین ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب مسلمہ کے وہ 2 چیلے کھڑے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگ مسلمہ کے پیغام رسا بن کر آئے ہو، ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ ابھی چونکہ تم لوگ پیغام لے کر آئے ہو نا، تو اس زمانے میں یہ تھا جو پیغام لے کر آتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ابھی تو تم لوگ پیغام لے کر آئے ہو، جا کر مسلمہ سے کہہ دینا اگر اس زمین کو اور اس پوری دنیا کو اللہ ذروں میں بدل دے، وہ سارے ذرے بھی اگر مسلمہ کی گواہی بھی دے دے تب بھی اس کو نبوت نہیں ملے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری دنیا کو بھی وہ اپنی گواہی کے لیے کھڑا کر دینا، نبی آخری میں ہی ہوں، نبی آخری۔ یہ الفاظ کس کے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا مسلمانوں کا، وہ امیر المجاہدین، قائد المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفہ فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جس وقت میں مسلمہ سے آپ کی جنگ ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جانتے اس وقت سب کو بھیجا. یہ لوگ آتے ہیں نا محفل میں, ابھی آپ پلٹ کر جائیں گے, ارے کیا ضرورت تھی مولانا اتنا لمبا چوڑا خطاب سننے کے, تو آپ نے اس کو اتنا کہنا ہے کہ خطاب میں بیٹھنے کی یہ برکت ہو گئی انشاءاللہ جب تک جیوں گا ختم نبوت پہ جیوں گا. اس محفل میں بیٹھنے کی مجھے اتنی برکت ملی ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت تک میری نسل ختم نبوت پر کام کریں گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, آپ جانتے ہیں وہ قوانین جو پہلے کے بنے تھے, مسلمہ سے جب جنگ کا وقت آیا, مثال کے طور پر بدریوں کے لیے تھا کہ بدر میں جتنے بھی شامل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے, سارے کے سارے. اب وہ لڑنے جائیں کہ نہ جائیں وہ بخشے ہوئے ہیں. صدیق اکبر نے مسلمہ کے اس مسئلے پر, اپنے اس قانون پر بھی آپ نے فرمایا بدری بھی جائے گا, غیر بدری بھی جائے گا, جانا سب کو پڑے گا, یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں ان تمام کو تیار کیا, اور وہ پورا کا پورا لشکر مسلمہ کی جس وقت میں کھال اتارنے کے لیے جب گیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی ہماری بوڑھی مائیں بھی تھی اس میں. آئے ہائے, اگر وقت ہو تو وہ پورا جنگ کا جو نقشہ ہے, اس جنگ کے نقشے کو کبھی موقع ملے نا تو اطمینان سے پڑھنا, نہ تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس انداز میں وہ جو جنگ لڑی گئی تھی, تو مسلمہ کذاب کی جو ہے وہ چمڑی اور دمڑی ادھیڑنے کے لیے صدیق اکبر کا جب یہ لشکر نکلتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں ابن اساکا مارا گیا, ابن نواحہ پکڑا گیا. یاد ہے مسلمہ کے 2 چیلے, ایک مارا گیا ایک پکڑا گیا. اس کو لے کر آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. آپ جانتے ہیں صدیق اکبر نے کیسے بات کی؟ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولے, بہت پڑھا لکھا انسان ہے یہ. ہاں, یہ مار دھاڑ کی بات نہیں کرنی چاہیے, مار دھاڑ کی بات تو جاہل لوگ کرتے ہیں. میں نے صدیق اکبر سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہو سکتا؟ انہوں نے قرآن بھی ان سے پڑھا تھا جس نے خدا سے پڑھا ہے. صدیق اکبر سے زیادہ قرآن حدیث تفسیر کا جاننے والا کون ہوگا؟ اس وقت نے ابن نوحہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میرے رسول کے سامنے اس دن تو آیا تھا قاصد بن کے, اور آج تو آیا ہے ہمارا مجرم بن کے. اس دن آیا تھا قاصد بن کے تو میرے نبی نے تجھے جانے دیا تھا, آج تو قاصد نہیں ہے, آج تو مسلمانوں کا مجرم ہے. سب کو سزائیں جیل میں ہوں گی, اس کو سزا سرے عام بازار میں ہوگی, سرے عام بازار میں اس کو لٹکایا جائے گا. یہ کس نے سنایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا. ایسے تھوڑی بزرگوں میں یہ حرارت آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے بزرگوں نے وہ کام کیا کہ ہماری حرارت زندہ کر گئے, ہمارے اکابر نے وہ قربانیاں دی کہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو انہوں نے جگا دیا. اس طرح سے انہوں نے کام کیا. اب لیجئے جناب, وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ایک زمانہ چلتا ہے, ایک زمانہ گزرتا ہے, اور ہر دور کے اندر اس عقیدے پر تحفظ ہوا. میں نے آپ کو کہا نا کہ دنیا کے کئی ممالک میں نے دورہ کیا, لیکن پاکستان کا یہ جو خوبصورت آئین ہے, اللہ ہمارے آئین کو سلامت رکھے. یہ آئین آپ کو کہیں نہیں ملے گا, یہ آئین آپ کو کہیں نہیں ملے گا, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آئین کو منوانے کے لیے علماء نے اپنی گردنیں پیش کی ہیں, اور اب ہماری تمہاری یہ ذمہ داری ہے اپنے بزرگوں کے اس آئین کو سلامت رکھنے کے لیے ہر وقت اپنی گردنیں تیار رکھنی ہے. یہ ہمارے اکابر جوان, یہ ہمارے اکابر علماء, میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر اتنی بڑی موومنٹ چلائی ہوئی ہے. آسان نہیں ہے یہ کام کرنا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو صرف پیغام آ جائے نا کہ ہو سکتا ہے بھائی تیرا نام بھی لسٹ میں آ جائے, تو اس کو 3 دن پھر نیند نہیں آتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لیکن جس کو ختم نبوت کا ذائقہ اور مزہ مل جائے تو اس سے پوچھو, ہاں بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عبدالستار خان نیازی کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے 6 دن 8 راتیں 7 دن. انہوں نے کہا میری عمر ہے 8 راتیں 7 دن. کہنا حضور آپ تو شکل سے کوئی 60-65 سال کے لگتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 8 راتیں, میری عمر جو ہے وہ 8 راتیں اور 7 دن ہے. کہنا وہ کیسے؟ کہنا ختم نبوت پر جو میں نے جیل کاٹی تھی
وہ 8 راتیں اور 7 دن تھے، یہی میری عمر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ فرمانے لگے کہ جو رات اور دن نبی کے ذکر میں گزر جائیں وہی زندگی ہے، جو حضور کے ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کے دفاع میں جو وقت گزر جائے وہی زندگی ہے۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف کے وہ الفاظ رہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہمارے پیچھے اسلاف اس انداز میں کر کے گئے نا، قربانیاں دے کر گئے ہیں، یہ انہی قربانیوں کی تو برکت ہے۔ ہم نے کہا ہم اور آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہوں گے جتنے ہم پر ہمارے نبی کے احسان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا احسان یہی ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور ساتھ میں کوئی یہ بھی کہتا ہے مبارک ہو سب سے خوش نصیب امت میں اور سب سے افضل نبی کے امتی ہو گئے۔ پیدا ہوتے ہی تمہاری نعت قرآن میں آتی ہے، کنتم خیر امہ، سابقہ تمام امتوں میں تم سب سے بہتر ہو، آئے او سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ یہ احسان ہے میرے سرکار کا۔ یہ صرف میں نے ایک احسان آپ کو بتلایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ورنہ تو میرے سرکار کے احسان میں نے کہا نا کہ جسم پر اتنے بال نہیں ہوں گے جتنے ہم پر ہمارے نبی کے احسان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کیسے کر دی ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے ادب کا ایک مدرسہ بنایا تھا۔ آپ کو پتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے ادب کا ایک مدرسہ بنایا تھا، اور وہاں پر تعظیم و ادب کے قاعدے بنائے جاتے تھے۔ خیبر کی وادی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کھانا ہے، وہ بھی بکری کا بھنا ہوا گوشت ہے، اور جیسے ہی وہ میرے سرکار اسے تناول فرمانے لگے تو صحابی اس کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور مت کھائیے گا، اس میں زہر ہے۔ گوشت میں سے صدا آئے، مجھے مت کھائیے گا، اس میں زہر ہے۔ اور اس کے بعد وہ صحابی ایسے سامنے مچلنے لگے، بشر نام تھا اس صحابی کا، بشر ایسے مچلنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بشر کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور لگتا ہے کہ اس گوشت میں زہر ہے۔ تو جب تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنا حضور منہ میں رکھتے ہی پتا چل گیا تھا، جو تلواریں میرے منہ میں چلی ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے۔ تو نوالا نکال کیوں نہیں دیا؟ کہنے آقا بے ادبی ہے، جان نکلتی ہے نکل جائے، آقا کے سامنے منہ کا نوالا نہیں نکل سکتا۔ ادب کا یہ درس انہوں نے بنا دیا تھا۔ یہ ان بزرگوں کے درس کی جو حرارت ہے وہ پھر ایسے ہی چلتے چلی آ رہی ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب آپ اس بات پہ کیا غم کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو چلائے گا کون؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ توجہ ہے، رب کریم نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ مومنوں کے لیے آج ہماری پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ فلاں چیریٹی والا بڑا نرم دل ہے، وہ بھی نکل کے آتا ہے پتہ نہیں کہیں سے کیمرے میں اچانک آتا ہے۔ 500 ٹرک تیار ہو گئے، 500 بھی اور بنا رہا ہوں۔ سمجھ ماری آپ کے 1000 ٹرک؟ میں نے کہا 1000 ٹرک بنانا آسان کام ہے مولانا صاحب؟ 1000 ٹرک اگر کھڑے کریں نا ہم، تو میں اپنی یہاں کی بات کرتا ہوں، واٹر پمپ سے لے کے کم از کم 3 تک 1000 ٹرک جائے گا۔ مجھے تو ابھی تک اتنا ٹرک کہیں نظر نہیں آیا کہ چیریٹی اور سیلاب زدگان کے لیے اتنی بڑی امداد جا رہی ہو۔ اچھا ہماری قوم بھی کھڑی ہو، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا مومنوں کے لیے نرم دل وہ ہوگا جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، جس کے اپنے مذہب میں زکوٰۃ نہ ہو وہ سنیوں کو کہتا ہے ہمیں زکوٰۃ دینا۔ جن کے اپنے مذہب میں زکوٰۃ دینا جائز نہ ہو سنیوں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں، ذرا ہم کو زکوٰۃ دینا بھائی۔ وہ سنی بھی جا کر کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اتنے بیل دے دیے، میں نے اتنی گائے دے دی، دودھ کے اتنے کنستر دے دیے۔ اچھا پھر چور کو چور پکڑتا، پھر سامنے آ بھی جاتا، کہنے لگا بھیا تیار تیرے اتنے ٹرک ہوئے، بٹے کہاں پہ؟ بھائی 1000 ٹرک تیار ہوئے تو بٹے کہاں پہ؟ وہ بٹنے کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ توجہ ہے، جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوگا اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میں نے کہا اللہ نے کس سے محبت کی اور اللہ سے کس سے محبت کی؟ میں نے امام زین العابدین نے کی۔
سیدی فاروق اعظم نے کی. ان کی خدمات آپ کو پتہ ہے نا, رات کی تاریکی میں بھیس بدل کے لوگوں کے گھروں پہ کھانے پہنچاتے تھے. امام زین العابدین کو جس وقت تختہ غسل پہ لٹایا گیا تو ان کے کاندھوں پر 2 سیاہ نشان تھے. وہ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے, حسینی شہزادے کے کاندھے پر یہ سیاہ نشان کیسا؟ اتنے میں کوئی فقیر آ کر یہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں ہماری بستی میں ہمارے گھروں پر کوئی کھانے کا اور زندگی کی کچھ چیزیں دے جایا کرتا تھا. آج پتا چلا یہی تو امام تھا, ان کا کل وصال ہوا, کل سے وہ آنا بند ہو گیا. تو ہمیں پتا چلا وہ امام زین العابدین تھے. میں نے کہا وہ کام کرنے کے لیے میرے رب نے عبد القادر جیلانی کو چنا ہے. میرے غوث کا لنگر خانہ, میں اس بات کا خود گواہ ہوں. میں بغداد شریف میں ہوں, 2003 کی جنگ ہو رہی ہے. میں بغداد شریف میں اپنے غوث کے دربار میں پڑھتا تھا. وہاں پہ اسپتال بند, بیکریاں بند, دکانیں بند, تندور بند, ہوٹل بند. سگے بھائی نے اپنے بھائی پہ کیا دروازہ بند, اور بارش کر رہا تھا امریکہ میزائلوں کی بغداد شریف پر. اس وقت میں فرانس کا صحافی یہ لکھتا ہے کہ جب پورا بغداد میزائلوں کی بارش میں گرا ہوا تھا, پورا بغداد بند تھا, اس وقت بھی اگر بھوکوں کو 2 وقت کی روٹی ملتی تھی تو وہ بھی عبد القادر جیلانی کے لنگر خانے سے ملتی تھی. میں نے کہا یہ کام سنیوں نے کیا ہے. جو علی کے وفادار نہ ہو, جو حسن کے وفادار نہ ہو, جو حسین کے وفادار نہ ہو, وہ تمہارے وفادار کیسے ہو سکتے؟ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری یہاں سنی سمجھتا ہو جناب اس نے آگے منجن بھیجا اس کے پیچھے چل دی. میں اپنے بالکل آخر میں, علماء کرام یہاں پر موجود ہے, میں بالکل آتا ہوں بالکل اپنی گفتگو کے اخیر میں. اکابر اسلاف اسی طرح سے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت میں مرزا کھڑا ہوتا, ان لوگ کی کوئی اوقات اہمیت ہے نہیں, وہ تو بے ایمان حکمرانوں کا سہارا لیا جاتا ہے, اس کا کاندھا اس کا کاندھا. میں نے کہا کہ وہ مسرور چھپا بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی باہر نکلتا تو نہ جانے کتنے پروٹوکول اور کتنی سیکورٹی کے اندر وہ نکلتا ہے. میں نے کہا اگر تو کہتا ہے کہ دین حق پر ہے, آ ذرا کھل کے باہر نکل. مرزا کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہے تجھ میں جرت, چل انگلینڈ میں نکل. وہ کہنے لگا نہیں ہم نے تو فل سیکورٹی کے اندر فل پروف رکھا ہے. میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے, جب سلمان رشدی پہ بھی آ سکتا ہے تیرے پہ بھی آ سکتا ہے. حضور کے جو غلام ہیں غیرت مند, وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں کہیں پر بھی چھپ جاؤ, آقا کا غلام آئے گا ضرور. وہ یاد ہے میجر ویجنالڈ جس نے حاجیوں کے قافلے کو روکا, ان کی بے حرمتی کی, ان کو کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارا نبی تمہاری مدد کے لیے آتا ہے تو بلاؤ اپنے نبی کو. زمانہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا, آپ نے تو کئی مرتبہ ان کے دربار میں حاضری دی. سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ, فرماتے 3.25 سال پھر میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی. یہ تھے وہ لوگ کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا, من المؤمنین رجال, مومنوں میں کچھ مرد ہیں. 3.25 سال میں جاگتا رہا. نیند کا خمار جب مجھ پر آتا, میں کسی پلر کے ساتھ, ستون کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا, اور 5-10 منٹ کے بعد پھر دوبارہ میں اپنی تیاری میں لگ جاتا. رب سے دعا کرتا رہا کہ میرے مالک ایک مرتبہ ویجنالڈ کا چہرہ دکھا دے, ایک مرتبہ وہ میرے سامنے آ جائے. اور رب نے پھر وہ موقع بھی 3.25 سال کے بعد عطا کیا. ویجنالڈ جس وقت میں آپ کے سامنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قیدی بن کر آیا, صلاح الدین نے فرمایا کہ ان کے قیدیوں کو ڈالو قید خانے میں, فوجیوں کو ڈالو قید خانے میں. اور ویجنالڈ کی چھاتی پہ چڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے کہا تیری گردن کاٹنے سے پہلے ایک مرتبہ غور سے میرا چہرہ دیکھ لے, رسول اللہ نے اپنا غلام بھیج دیا ہے. یہ ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ رہا کہ جنہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے. اب لیجئے جناب, وہ وقت بھی آئے کہ جب مرزا کھڑا ہوتا اور اپنا اعلان کرتا ہے. اچھا, مرزا کی ہسٹری خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میری ماں کا نام چراغ بی بی تھے, لوگ اس کو گھسیٹی کہتے تھے. اپنی ماں کا نام خود اس نے لکھا ہے, کہنے چراغ بی بی اس کا نام تھا لیکن محلے میں گھسیٹی کے نام سے مشہور تھی. اور کمبخت کہتا یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میری ایک بہن پیدا ہوئی, وہ پہلے ہوئی میں بعد میں ہوا, میں آخری ہوں. اس کو خبیث کو یہ بڑا تھا, وہ پہلے ہوئی میں بعد میں ہوا, میں آخری. پھر کہنے لگا کہ مسیح موعود ہوں, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے, تو جو لائیں گے میں آ گیا.
اس کو مسیح موعود، آج بھی جو ان کے چینل چلتے ہیں انگلینڈ سے، اس میں اس کو مسیح موعود کہا جاتا ہے، ماں صلی اللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب یہ بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تیری ماں گھسیٹی حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے تمام عورتوں میں سب سے ستری عورت کو چنا ہے، وہ سیدہ مریم. آپ تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہے. میں نے تیری ماں گھسیٹی، ان کی ماں سیدہ مریم ہے. تیرے 14-15 کتنے تو بھائی بہن تھے، ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں. سمجھ واری آپ کے. اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طرح کے نئے نئے شوشے لے کر آتے ہیں. مسلمہ بھی لے کر آتا تھا، ابھی وقت نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ صورتیں لے کر آ جاتا تھا. میرے اوپر بھی صورت اتری ہے. تو جب اس کے اپنے لوگوں نے سنا نا، یہ مسلمان صحابہ کی بات نہیں ہے، کفار نے جب سنا، ولید اس نے جب یہ سنا، وہ آ کر کہتا ہے الفیل ومل فیل، وہ ہے نا لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو مسلمہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی آئیے. کہنا کیا سنا؟ اچھا ولید جو تھا یہ فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ تھا، ولید بن مغیرہ، اس کو بہت فصاحت آتی تھی عربی زبان کی. کہنا سنا کیا آتا ہے تجھے؟ کہتا ہے الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل ذو خرطوم الطویل. یہ تیرا بکواس اپنا لکھا ہوا کلام ہے، خدا کا کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایمان والے نہیں، بےایمانوں نے بھی کہا خبیث تو بےایمان ہے. یہ مسلمہ کے لیے. اور جس وقت میں یہاں پر مسلمہ کا پڑ پوتا تیار ہوا مرزا، تو مرزا کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا کیا؟ کہنے لگے تیرے لیے ہم کتابیں لکھیں، اپنی روشنائی لگائیں، ارے ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو آجا انگریز کی عدالت میں، تیرے جتنے دلائل سامنے رکھنا، مجھے تو زبان کھولنے کی بھی حاجت نہیں، میرا قلم. وہ حسنی حسینی شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں، میرا قلم تو خود حرکت میں آئے گا. مرزا نہیں آیا، بھاگ گیا، آیا ہی نہیں. کیسے آتا؟ ہمارے سنی بزرگوں کے تو چہرے دیکھ کے ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے. مفتی اعظم اور حضور حجت الاسلام کو دیکھ کر راجپوت ہندو کلمہ پڑھ لیتے تھے. جب پیر مہر علی شاہ گولڑوی سامنے ہوں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ مرزا آیا نہیں. بعد میں کسی نے یہ کہا کہ حضور اتنا بڑا آپ نے اعلان کیا تھا کہ قلم خود بخود حرکت کرے گا، اگر نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کے چہرے پر غضب کے اثرات تھے. فرمایا تو یہ بات کہتا ہے کہ میرا قلم حرکت نہ کرتا، میں نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ ارے میں تو وہی بات کر رہا تھا جو آمینہ کا لال میرے کان میں حکم فرما رہا تھا. میرا قلم حرکت نہیں کرے گا. فرمایا ڈور اس دن تو سرکار کے ہاتھ میں تھی، آقا جیسے ڈور میری کیش تھے، میں تو ویسے ہی چل رہا تھا. یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ. اچھا لیجئے جناب، بالکل اینڈ میں چلے جاتے. بات ہوتی ہے پروف کی. بات ہو اگر تحریک آزادی کی تو آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس والی وہ کس نے سجائی تھی؟ سنی علماء نے. کس نے سجائی؟ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ سنی علماء نے. اقبال کو یہ خواب کس نے دکھایا؟ سنی علماء نے. گھبرائے نہیں. اقبال تو پہلے کہتے تھے نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اکھنڈ بھارت، ہندو مسلم بھائی بھائی. نہیں ایسا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین. دو قومی نظریہ یہ ہے، تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے مجدد الفسانی کو پڑھا، اور سلام ہو اس امام پر جسے دنیا احمد رضا خان کہتی ہے، میں نے جب امام احمد رضا خان کو پڑھا، یہ اقبال خود لکھتے ہیں، تو میں اس بند خلاف میں سے باہر آیا جو اکھنڈ بھارت کا تھا. پھر میں نے لکھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. پھر اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. تو یہ کس نے خواب دکھایا؟ سنی علماء نے. کس نے؟ آئیے میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. کس نے دکھایا؟
جس کا اعتراف اقبال نے کیا بھی ہے، اللہ ان کے مزار پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اقبال گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، سمجھے آپ؟ ہاں، کہ یہ بہت بڑے مولوی صاحب، بہت بڑے مدرسے کے مولوی صاحب ہیں، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پر آج بھی 15 اگست کو پاکستان کا جھنڈا جلایا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں وہ مدرسہ ہے جہاں 15 اگست کو آپ کا پرچم پاکستان کا جلایا جاتا۔ اس کے محتمم سے جا کر ملے کہ بھائی لبادہ تو مسلمانوں والا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ اندر عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے، ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، ابھی ہم تو تیرے کو سمجھ رہے تو تو بہت بڑا مسلمان ہوگا۔ کہنا دیکھا نہیں، ہم تو اپنے ممبر پہ بھی گاندھی کو بیٹھاتے ہیں۔ وہ تحریک آپ کو پتا ہے ایسے ایسے بھی آئے، گاندھی کو اسٹیج پر بٹھا کر اس کو پیمبر کا لقب دیا جاتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مولانا عبداللہ صاحب، گاندھی کچھا بہت چھوٹا سا پہنتا تھا، وہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوگا تو سین کیا ہوگا، اس کو لا کر بیٹھاتے تھے۔ یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، یہ ہمارے وہ اکابر علماء۔ اقبال نے پھر کہا عجم ہنوز ندانت رموز دیورنا ز حسین احمد دیوبندی چھے بلا جبیس۔ اس ٹائم پر اقبال نے جو لکھا، آج تک پوری ذریت ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے، کروڑوں روپے لے لو اقبال کے یہ شعر نکالو، اس لیے کہ اقبال نے ہماری کھال اتاری ہے اس میں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اقبال نے کہا تو لگا ہن کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، تو ہن کی بات کیا کرتا ہے، یہ ہن کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی تحریک آزادی کی، اب بات آئی تحریک ختم نبوت کی۔ تحریک آزادی میں بھی آئے تھے تیمم کر رہے ہیں، تیمم سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تھے تحریک آزادی میں تیمم، لیکن جب نعرہ لگنا شروع ہوا نا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس وقت میں شبیر احمد عثمانی کو گھسیڑا گیا، جی زبردستی آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ یہ سارا سنی اکابر علماء تھے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، سنی۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے فاؤنڈرز سنی، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب سنی، یہ سارے اکابر سنی علماء تھے۔ وہ ٹی وی کا ایک اینکر ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر کہتا ہے برملا اس نے کہا، سامنے اس کے بیٹھا تھا مودودی کا بیٹا، کیا نام ہے اس کا اینکر کا، ارے جو یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، اس نے برملا یہ کہا کہ پاکستان بریلوی علماء نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ گھبرائے نہیں، سینہ تان کر بولے، بریلوی علماء۔ کون تھے؟ بریلی علماء۔ میرے امام کا مہینہ بھی چل رہا ہے، بریلی والے امام کا مہینہ سفر کا چل رہا ہے، اپنے امام سے محبت کرو، شرمایا نہیں کرو، کہ پوچھے کون ہے، کہنا بریلوی ہوں۔ تمہارے کارنامے ایسے ہیں جیسے تم کہو گے نا بریلوی، کہنا اچھا پیر فقیر مزار نیاز کے ماننے والے۔ میں نے کہا الحمدللہ گاندھی کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا، وہ اکابر علماء اہل سنت جن کا تعلق مسلک اہل سنت بریلوی سے تھا۔ اب لیجئے جناب تحریک ختم نبوت، آپ جانتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار، اپنے بزرگوں کے نام سن رہے تھے، سر فہرست نام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے ہمارے اور کون کون علماء تھے، عبد الستار خان نیازی صاحب، اور ابو الحسنات حسنات القادری، یہ سارے سنی علماء۔ چلیں جناب، ایک زمانے تک پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوتے رہے، آپ جانتے ہیں وہ جتنے بھی، وہ 150 دلائل لے کر آیا تھا مرزا کا نواسا، کتنے دلائل لایا اپنے نانا کی من گھڑت نبوت کو بچانے کے لیے، 150۔ سنی علماء نے اس کو ایسے چٹکی میں اڑایا، ایسے تو جو دلائل لے کر آئے اس کو تو ہم ایسے اڑاتے ہیں۔ اچھا اب سنو اس کے بعد کیا ہوا، یہ میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے فلور پر موجود ہے، آن دا ریکارڈ، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد مرزا کا وہ نواسا وہ لے کر ایک کتاب آیا ہے، جانتے ہو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تحذیر الناس۔ کتاب کا نام تحذیر الناس، جس میں واضح طور پر ان کے بڑے نے قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے
کہ بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. بولو معاذ اللہ. وہ کتاب لے کر ایسے کھڑا ہوا. توجہ کریں، میں بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر تم کہو گے مجھے فخر ہے کہ میں احمد رضا خان کا فالوور ہوں. فخر ہے، فخر. ایسے وہ کتاب لے کر کھڑا ہوا، کہنے لگا جو عقیدہ اس کتاب میں لکھا ہے، اور سنی علماء کے پیچھے کچھ ایسے بھی کھڑے تھے، اس کتاب والا ان کا دادا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آج کہتے ہیں پارلیمنٹ میں سب سے پرانا حق ہمارا ہے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی برملا مخالفت کی، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کو پلیدستان کہا لکھا کتابوں میں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. مفتی محمود، یہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ، جس وقت میں مرزا نے وہ کتاب اٹھائی نا اپنے نانا کی حمایت میں، کیا تھا کتاب کا نام؟ تحذیر الناس. ملتی ہے بازار میں، ابھی بھی ملتی ہے. الگ بات ہے عبارت بدل دی. عبارت اب کی آپ اٹھائیں گے تو عبارت اس کی بدلی ہوئی ہے. احمد رضا خان کو دنیا سے گزرے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، عبارت بدلنا دور کی بات، آج تک ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے. امام احمد رضا خان ویسے ہی اپنی وہ ہمالیہ کی چوٹی ویسی ڈٹی ہوئی ہے. اس ٹائم پر جانتے جب اس نے تحذیر الناس اٹھائی نا، ختم نبوت کے نام پر پوری دنیا سے چندہ لینے والے یہ ہیں ہمارے لوگ جو حقیقت میں ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، بے لوس ہو کے کام کر رہے ہیں، بغیر وسائل کے کام کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ جوان، کیونکہ یہ امام احمد رضا خان کے فالوورز ہیں. اس وقت میں جب وہ تحذیر الناس اٹھائی، توجہ کریں، علامہ، یہ پارلیمنٹ کی کاروائی کی پوری پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے اور یہ چھپنے والی ہے. بولو سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کام. اس کی 5 جلدیں آئیں گی، سارے بے نقاب ہوں گے. او ختم نبوت میں کام کس نے کیا تھا اب پتا چلے گا. بہت آپ کو مبارک ہو. اس وقت میں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں خود یہ فرماتے ہیں، ان کے اپنا خطاب نیٹ پر موجود ہے. وہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں اس نے تحذیر الناس اٹھائی، میں نے احمد رضا خان کا فتاوی حسام الحرمین اٹھایا. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نے تحذیر الناس اٹھائی ہے، یہ رہی حسام الحرمین. کہنے اس میں کیا ہے؟ کہنے جو کتاب تو اٹھا کر لایا ہے نا، اس کتاب کے رائٹر کو میرے امام نے پوری دنیا کے علماء کے اتفاق کے ساتھ، تو آج اس کو لاتا ہے، میرا امام تو کئی سال پہلے پوری دنیا کے علماء کے فتووں کے ساتھ اس کتاب کے رائٹر کو کافر قرار دے چکا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد. اب آپ کو پتا چلا امام احمد رضا خان 100 سال پہلے امت کے لیے سوچ رہا تھا. اس وقت میں پوری دنیا سے فتوے جمع کر رہا تھا. علامہ صاحب آج تو بہت آسان ہو گیا کام کرنا. سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، وسائل کے آپ کے پاس سینکڑوں ذریعے ہیں. وہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا سے رابطہ کرتا تھا. یہ ہے فیض اعلی حضرت. پتہ چلا امت کو اس امام نے اس وقت میں کیسے بچایا ہے، اور علماء کو اس وقت میں وہ کتاب کیسے کام آئی. جیسے ہی وہ کتاب اٹھائی ہے، یہ پیچھے والی پارٹی تو پیچھے سے کلٹی ہوئی. ان کو پتا تھا پکڑ ہونے والی ہے، چلو نکلو. سینہ تان کے اس زمانے سے لے کر آج تک ختم نبوت پر پہرا بریلوی دے رہے. احمد رضا خان نے دیا، اور اس احمد رضا خان کے بعد اسی رضا کا ماننے والا رضوی پہرے دار بنا. بولو رضوی پہرے دار بنا کہ نہیں بنا؟ اور اس نے پھر پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا یہ ڈنکا اس نے بجایا اور اپنے سکے کو منوایا
اور یورپ کی جو عمارتیں اور ان کی جو حکومتیں ان کو ہلایا. بس یہ ذہن میں رکھنا، حق اور باطل کا یہ مارکا ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ تھمنے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا. تم نے اپنے بزرگوں کے کردار پر رہنا ہے. کس پہ رہنا ہے؟ سمجھانے کے لیے تمہیں کوئی بھی آئے، اب تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ تمہارے بزرگوں نے کیا کردار ادا کیا. رب نے فرمایا تم صرف کھڑے ہو جانا، جیت حق کی ہوگی. جیت. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کے سر کو ہم نے قلم کر دیا، میں نے یہ مارکا جیت لیا. نیزے پہ لگا ہوا میرے حسین کا سر تب بھی میدان کربلا میں سب سے اونچا تھا. جو مقابلہ ہار جائے اسے میدان سے گھسیٹ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جو جیت جائے وہ ایسے رنگ میں کھڑا ہوتا ہے. آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ آج تک کربلا کے میدان میں میرا حسین اپنی شان کے ساتھ چمک رہا ہے. تو میرے رب نے پہلے ہی فرما دیا کہ جب یزیدیت ہوگی مولا حسین سامنے ہوں گے، جب سامنے راجہ طاہر ہوگا، محمد بن قاسم ہوں گے، جس وقت میں ہندو مت آئے گا ٹیپو سلطان سامنے ہوں گے، راجہ راؤ کے سامنے داتا علی حجویری ہوں گے، پرتھوی جوگی کے سامنے معین الدین اجمیری ہوں گے. جس وقت میں ہندو سامراج آئے گا اس وقت میں مجدد الثانی ہوں گے، اور جس وقت میں مرزا ہوگا پیر میر علی شاہ کولڑوی ہوں گے. نجدیت کے طوفان کو روکنے کے لیے احمد رضا خان ہوں گے، تاثیر کو واصل جہنم کرنے کے لیے ملک ممتاز ہوں گے، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے خادم رضوی آتے رہیں گے.